بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد عزت و تقریب کے لائق اسٹیج کی زینت مکتبر علماء سادات کرام پیران اعظام معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کو بالکل بند کر دیں، دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، قدم بڑھاؤ منزلوں کی طرف، اللہ والوں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ حاضرین مجلس، اولیاء کرام اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، یہ خدا شناس لوگ ہمارے محسن ہیں۔ ہم اور ہماری نسلیں ہمیشہ ان کے احسان مند رہیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی صحابی۔ کچھ تذکرے ملتے ہیں، کالی کٹ کا راجو، بابا رتن ہندی لال اور کچھ اور نام جو شرف صحابیت سے ممتاز ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پھر اسلام آیا کیسے؟ یہ حرم سے علماء کے، صوفیاء کے، اولیاء اللہ کے قافلے چلے اور انہوں نے یہاں آ کر کے تبلیغ کی اور لوگوں نے زنار توڑے اور اپنے گلے میں اسلام کا تعویذ ڈالا۔ ہم ساری زندگی بھی ان کے تذکرے کریں تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہماری نسلیں بھی ان کی احسان مند ہیں۔ میں نے تذکرہ کیا بابا رتن ہندی کا، یہ بڑا معروف نام ہے۔ ان کے ایمان کا تذکرہ بیان کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ اس کو اشفاق احمد نے بھی لکھا ہے زاویہ میں، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی ذکر کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی ذکر کیا اس کو۔ رتن ہندی کے ایمان کا تذکرہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہندوستان سے تعلق تھا اور تجارت کے لیے ان کا آنا جانا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی کے پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضور کو اٹھایا اور کھائی کے دوسرے پار کیا۔ حضور انہی قدموں سے واپس پلٹے اور اپنے عربی لہجے میں فرمایا جزاک اللہ تعالی، کہ اللہ رتن آپ کو جزا دے۔ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے۔ انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان اچھے رویے نہیں بھولتا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور رتن حضور میں کھپ سا گیا۔ حضور گھر تشریف لے آئے، یہ وطن لوٹ آئے۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے، الاختصار رتن بوڑھے ہوئے، تجارت کو خیر بات کہا اور پھر اپنے وطن ہندوستان میں ہی لگ کے بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے میں ایک دن اپنے مکان کی چھت پہ لیٹا تھا کہ میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، آسمان سے چاند ٹوٹا، میرا دل ڈوبا اور میں ڈر گیا شاید کہ قیامت آ گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آسمان کی چھاتی پہ چاند چمکنے لگا، ستارے جلملانے لگے۔ یہ لمحے یاد رہے۔ رتن کہتے تجارتی قافلہ عرب سے ہندوستان آیا اور انہوں نے آ کر کے تذکرہ کیا کہ مکہ میں ایک ادعائے نبوت ہے۔ قوم نے ان سے معجزہ مانگا، انہوں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو کھینچ کے قدموں میں بلا دیا۔ وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائے۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ رتن کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں،
وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ رتن کہتے میں دل دینے کے لیے دل بر کے پاس چلا گیا۔ بھائی جان سنیے گا، دل اسے دینا چاہیے جو دل بر ہو، جو دل بر نہ ہو اسے دل نہیں دینا چاہیے۔ معذرت سے کہوں گا ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے دل اسے دیا جو دل بر نہیں تھا، اور جو دل بر نہیں ہوتا وہ زندگی میں کسی موڑ پہ جا کے بے وفائی کر دیتا ہے، اور پھر اس کی بے وفائی پہ رونا پڑتا ہے۔ وہ غالباً محسن نقوی نے کہا تھا کہ آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا، وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا، شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا، وہ منزل کے پاس آ کے رستہ بدل گیا۔ دنیا کے محبوب ایسے ہی کرتے ہیں بھائی، اور ان کی بے وفائی پہ رونا پڑتا ہے۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے آپ دیکھتے ہو نا مختلف جملے، کچھ کہتے ہیں کہ صنم بے وفا، کسی نے پیار سے توبہ کی کہانی لکھی ہوتی ہے۔ وہ بھائی جان دل کہاں دیا جو بے وفا تھا، رت جگے وہ خواب وہ سپنے کہاں گئے۔ دنیا والوں کو دل دو گے تو پچھتانا پڑے گا، اور سنیے گا وہ آنسو خاک میں ملیں گے، ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں، لیکن جو آنسو رسول اللہ کی محبت میں بہیں گے وہ قیامت کے دن میزان پہ کام آئے گا۔ یار ایک شخص نے ساری زندگی بادشاہوں کی مدح میں لکھا، زندگی میں ایک بہت بڑا امتحان آیا، فالج نے آ گھیر لیا، بستر عدالت پہ آ گرا، زندگی موت سے جنگ لگی۔ آپ جانتے ہو غم کی شدت اس وقت بڑھتی جب کوئی غم گسار نہ ہو، غم بانٹنے والے ہو تو غم غلط ہو جاتا ہے، اور نظریں دروازے پر لگی ہوئی ہیں، بادشاہوں کی بارگاہ کا مقبول ترین شخص، لیکن آج مشکل میں آیا تو کوئی دل جوئی کے لیے نہ آیا، دل کا آئینہ ٹوٹ گیا، نہ کوئی پھول لایا، نہ کوئی محبت کا نغمہ بولا، کہا چھوڑ وہ سیری، ساری زندگی بادشاہوں کی مدح میں لکھا، کچھ بھی نہ ملا، کہا نہ قلم توڑوں گا نہ کرتاس پھاڑوں گا، پہلے دنیا والوں کی مدح میں لکھا تو کچھ نہ ملا، کہا اب نغمہ لکھوں گا امام الانبیاء کا، اور قلم لے کے کیا لکھتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا۔ اور پھر یار اتنی روشنیاں اجالے اترے کہ حضرت امام بصیری یہ قصیدہ لکھ کے سو جاتے ہیں، اور آنکھیں بند ہیں، اور کیا کہتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، نغمہ لکھا اور سو گئے، حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا بصیری وہ نغمہ جو میری شان میں لکھا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ قدموں میں کھڑے ہیں یار، ادب کے تمام تر تقاضوں کو بجا لاتے ہوئے حضور کا نغمہ پڑھتے ہیں۔ بیٹا شاگرد مرید اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ فخر جانتا ہے جب وہ علم کی گزرگاہوں سے گزرتا ہوا اعلیٰ مسند پہ بیٹھتا ہے، بیٹا باپ کے قدموں میں، شاگرد استاد کے قدموں میں، مرید شیخ کے قدموں میں۔ میں نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ کے قدموں میں قرآن کی بولیاں بولی، یہ میرا فخر ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ سارے فخر شرف اعزاز اپنی جگہ پر۔ بصیری کو دیکھو یار کہاں کھڑے ہیں، جہاں حسان بن ثابت کھڑے ہو کے محمد کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر قصیدہ پڑھا، اور میرے نبی ساتھ ساتھ جھومتے ہیں، اور پھر جاتے ہوئے دست شفا بھی پھیرا، اور جاتے ہوئے اپنی چادر بھی انعام دی۔ صبح اٹھتے ہیں خوشبوؤں کے قافلے بھی اترے، جو چادر میرے نبی نے خواب میں عطا فرمائی تھی، صبح اٹھتے ہیں تو وہ سرانے موجود بھی ہوتی ہے۔ دل اسے دو جو دل بر ہو، بے وفاؤں سے دل نہ لگاؤ یار، پچھتانا پڑے گا۔ تو رتن دل دینے کے لیے دل بر کے پاس چلے گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کا بچپنا اور یہ جوان تھے، اب حضور جوان ہے اور یہ بوڑھے ہو گئے، تقریباً 35-40 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ رتن ہندی کو میرے نبی نے آتے ہوئے دیکھا، یہ منظر بڑا دل نشین ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے اور رتن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ رتن ہندی ہو؟ قال نعم، جی میں رتن ہندی ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ فرمایا رتن تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک زمانہ تھا میں بچہ تھا آپ جوان تھے، میں کھائی کے پاس کھڑا تھا، آپ نے مجھے دوسرے پار کیا، فرمایا میں محمد تمہارا ہی تو انتظار کر رہا ہوں، لاؤ مجھے اپنا ہاتھ دو، آج میں تمہیں جہنم کی کھائی سے پار لگاؤں گا۔ گزرے ہوئے بیتے ہوئے ہنسی لمحے یاد آئے، کوئی ملا تھا کسی نے جزاک اللہ بولا تھا، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ تو یہاں اسلام لانے والے یہ علماء تھے، اولیاء تھے، صوفیاء تھے، جنہوں نے یہاں آ کر کے تبلیغ کی، اور لوگوں نے اسلام کا تعویذ اپنے گلے میں ڈالا۔ آپ جانتے ہیں جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان بھی بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں،
اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر. اس نے پھر اپنے بھتیجے اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے اس کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھی. اور پھر وہ جوان یہاں 4 سال گزار کے گیا. مکران سے ملتان تک اس نے سفر کیا. اپنے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا. وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا. اس شخصیت کو زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے. تو یہاں اسلام ان لوگوں نے پھیلایا اور ہمیں ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی. یار معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان عطا فرمایا. کتنے بڑے بڑے نام ہیں. یقین جانیے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں تو لگتے ہی نہیں اس دنیا کی مخلوق تھی. ہم تو ایک مسلمان کو واضح سے کہوں گا صحیح طرح مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پاس وہ کیا بجلیاں تھی، وہ کیا ان کے پاس حرارت تھی کہ جس طرف نگاہ اٹھتی تھی لوگوں کو ایمان کی بہاریں نصیب ہوتی تھی. آپ سلطان باہو کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جو سلطان باہو کو دیکھتا تھا دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتا تھا. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے تو مرید ہندو طبیب کے پاس چلے گئے کہ ہمارے حضرت بیمار ہیں اور ہمارے ساتھ چلو. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ جو اس سے ملتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے تو میں ملاقات نہیں کروں گا. انہوں نے تھوڑی سی ضد کی. اس نے کہا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے حضرت کی قمیض لے آؤ اور میں اس کو سون کر کے دوا دے دوں گا. تو جا کر کے سلطان باہو سے مرید عرض کرتے کہ حضرت وہ آنے کو نہیں، لیکن اس نے کہا کہ قمیض لے آؤ میں اس کو سون کر کے دوا دے دوں گا. اس کی تشخیص اچھی تھی. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے جاؤ فقیر کی قمیض لے جاؤ، یہ قمیض ہی کمال کرے گا. سنیے گا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی قمیض اس ہندو طبیب تک پہنچائی گئی. اس نے قمیض کو ہاتھ میں لیا، ناک کے قریب کر کے سونگا. جو ہی ناک کے قریب کرتا ہے تو لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے. ہمارے اسلاف کی قمیضیں ایمان دیتی تھی. امام محمد رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے. آپ بڑے خوبصورت تھے اور امام اعظم کے یہ شاگرد ہیں، ان کا تقویٰ ہے کہ آپ نے انہیں سامنے بٹھا کے نہیں پڑھایا تھا، میں ستون کے پیچھے بیٹھ کے پڑھا کروں. یہ ان کا تقویٰ تھا. خیر غالباً کوفہ سے بصرہ کی طرف آپ عیسائیوں سے مناظرے کے لیے آئے. ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف عیسائی ہیں. ظاہر سوال نامے کی ایک لمبی فہرست ان کے پاس بھی تھی، اعتراضات تھے. لیکن جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی، سر پہ امامہ، سفید جامہ، چہرے پر داڑھی کا نور دیکھا اور دیکھتے ہی لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو گیا. مسلمانوں نے کہا کچھ سوال تو کیا کوئی نہیں، کوئی اعتراض تو کیا کوئی نہیں. انہوں نے کہا کیا پوچھتے. جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی اور ہماری نظر ان کے چمکتے چہرے پر پڑی تو ہم نے کہا یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا. ہمارے اسلاف کے چہرے ایمان دیتے تھے. یار امام محمد کا جب جنازہ اٹھا نا، عیسائیوں نے کہا مسلمانوں کا امام ہے، چلو ہم بھی آگے بڑھ کے کندھا دے لیتے ہیں. سنیے گا جس کا بھی کندھا امام کی چارپائی سے مس ہوتا تھا اس کے لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہوتا تھا. ہمارے اسلاف کی چارپائیاں ایمان دیتی ہیں، ان کے لاشیں ایمان دیتے ہیں، ان کے چمکتے چہرے ایمان دیتے ہیں، ان کی قمیضیں ایمان دیتی ہیں. ایک نگاہ 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیتی ہے. افغانستان سے علی حجویری اٹھے اور لاہور کی سرزمین پہ آ کے ڈیرا جمایا. کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پہ لائے، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دی. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ایمان علی حجویری عطا فرماتے ہیں. تو ان کے پاس کیا طاقت تھی بھائی. اور یہ وہی علی حجویری ہے جس کے قدموں میں 40 دن کے لیے معین الدین چشتی اجمیری آئے. 40 دن کا چلا کاٹا دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. اور اقبال سیلور پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجرہ حرم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کیا تھا. ہم تو ایک مسلمان کو معذرت سے کہ ایک مسلمان کو صحیح طرح مسلمان بھی نہ کر سکے، لیکن ان کی جس طرف نگاہ اٹھتی تھی لوگوں کو ایمان کی بہاریں ملتی تھی. وہ کیا طاقت تھی، وہ کیا بجلیاں تھیں ان کے پاس. شہاب الدین سہروردی بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مبلغ وہ ہے، عالم وہ ہے، صوفی وہ ہے کہ وہ زبان سے لفظ ادا کرے اور ان کا دل سراپے کشکول بن کے اللہ کی دہلیز پہ کھڑا ہو کہ یا اللہ اس کو ہدایت کی راہیں عطا فرما دے. یہ تھی ان کے پاس طاقت جس کو ہم اخلاص اپنی زبان میں کہتے ہیں. ہم تو مسلمان کو مسلمان نہ کر سکیں صحیح طرح، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی، ہم تو
ہم نے تو تبلیغ کو بطور کاروبار بھی بنا لیا معذرت سے. ہمارے ہاں بہترین خطاب بہترین تبلیغ یہی ہے کہ جیبیں بھر جائیں، لیکن ان کے پاس سب سے بہترین خطاب کیا ہے؟ یہ تو رات کو مصلی بچھا لیتے تھے. ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا، حکماء کا، اطباء کا، مبلغین کا. رات صبح دعا دیتے تھے، رات مصلی بچھا لیتے تھے. صبح تبلیغ کرتے تھے، رات مصلی بچھا لیتے تھے کہ یا اللہ تبلیغ کر رہے تیرے اور تیرے محبوب کا نغمہ چھڑائے ہیں، دلوں میں اثر بنا کے تو نے اتارنا ہے. تو یہ وہ تاثیر تھی ان کے پاس کہ لوگوں کو عمل کی راہیں ملتی تھی. حضرت بایزید بسطامی تصوف کا کتنا بڑا نام ہے. اور آپ کا سنیے گا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. بایزید بسطامی کے شہر میں ایک عورت گھر بناتی ہے اور اداؤں سے لوٹتی ہے. کسی نے بایزید سے کہا کہ حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتے کہ اس راستے کو روکیں. آپ مصلی لے کے اس کے ڈیرے پر چلے گئے. جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا، کیونکہ حیا مانے تھا. اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھی. آج تو بازو سے کہوں گا جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے اس کی پگڑی اچھالتے، اس کا جبہ پھاڑتے، اس کی دستار پھاڑتے. اور بایزید بسطامی کو سنیے گا، دیکھ کر کے واپس پلٹنے والے کو مسجد کے نمازی نہیں، مسجد کی کمیٹی کا کوئی بندہ نہیں کہ نماز کے وقت حضرت سے ملاقات ہوگی تو نظریں کیسے ملائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں یار جو کبھی مسجد میں گئے نہیں، اور آج ہم جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے باہر جا کے اس کی عزت کو اچھالتے ہیں. میرا تعلق ایک دیہات سے، ہمارے دیہاتوں میں وہ جمعرات کو ہم چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور باقاعدہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ کاپی پین سے لے کے چھت پہ چڑھے ہوتے ہیں اور بعد میں بہانے سے مجھے آبادی کتنے پہ ہو 250-300 وہ آج بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. وہ آپ کے 250-300 روپے کھا لیں گے. فقہ کا مسئلہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جس اگر دل میں اتنی بات آ جائے کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے اس کی پگڑی بھی اچھالتے ہیں. واسف علی واسف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. بھائی پہلے تحقیق کرو، اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مصلی دو نا اس کی عزت، اس کو عزت بھی دو. تو خیر بایزید کو دیکھ کے واپس لوگ پلٹ جاتے تھے. اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو کوئی آشنا نہیں آیا. نیچے دیکھا تو بایزید، اس نے کہا نیچے تو مولوی صاحب ہے. اس نے کہا جا مولوی کو کہا کہ اللہ اللہ کرے تو مسجد میں کرو، یہ ہمارا دھندا ہے، ہمارا کاروبار ہے. سنیے گا اس کا جو بنا بایزید نے اس کی ہتھیلی پہ رکھا. فرمایا جو کہوں گا کرو گے. کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں. اس نے بایزید سے یہ تو نہیں کہا کہ حضرت آپ کی شہرت شہر بسطام میں بہت بڑی ہے، آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، مانا کہ یہ بستی گناہ گاروں کی ہے، یہاں آنے والے گناہ گار ہیں، آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی خیال کرو. چٹی چادر کھمنا والی داغ نہ لاوی جنیا، حشر دیاڑے پھر راکھی حال ربا کی بنے. اس نے کوئی تبلیغ نہیں گزری. اس کے لیے تو کوئی صوفی آئے، کوئی گناہ گار آئے، وہ تو پیسے کے لیے کام کرتی تھی. سنیے گا جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا. فرمایا جو کہوں گا کرو گی. کہا ہاں کروں گی. آپ نے لباس دیا. فرمایا بیٹا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ. اس کو مصلی پہ کھڑا کیا. ہمارے اسلاف کا طریقہ دیکھیے تبلیغ کا. اس کو مصلی پہ کھڑا کیا اور پھر اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی اور پھر بایزید رونے لگے کہ یا اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے میں سر ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں. من کی دنیا میں ڈوب کر جی بھر کے روئی، اپنے گناہوں پر معذرت کی، اور ادھر اللہ کا ولی رو رو کے کہتا ہے اللہ یہاں تک لانا میرا کام ہے، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. جب سجدے سے سر اٹھاتی ہے وقت کی ولیہ بن جاتی ہے اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوتے ہیں. تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ، تبلیغ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو پیغام حق سناتے، رات مصلی بچھا لیتے تھے کہ یا اللہ دلوں میں اثر بنا کے تو نے اتارنا ہے. تو ہمارے یہاں بر صغیر میں اسلام لانے والے یہ اولیاء اللہ ہے، اور ہم ساری زندگی ان کے تذکرے کریں تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو اولیاء کرام کی کچھ نشانیاں جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، ہم وہ سنیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کا قرب نصیب فرمائے. اور وہ لوگ جو اس مسند پر بیٹھ کر لوگوں سے نذرانے تو بٹورتے ہیں لیکن عمل کی راہوں سے خود دور ہیں، اللہ ہمیں ان فتنہ پرور لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے. شیخ عبد القادر جیلانی نے مسند مشائخیت پر بیٹھنے کے لیے 12 نشانیاں بیان کی ہیں، جس میں 12 خوبیاں ہوں گی. وہ اللہ کا ولی ہوگا، اس کے قدموں میں بیٹھا کرو، اس کی صحبت سے فیض حاصل کیا کرو. آئیے ہم سماعت کرتے ہیں. شیخ فرماتے ولی میں 2 خوبیاں رحمان والی ہوں، صفت ستار اور اس کی صفت غفار کا مظہر ہو. اللہ کا ولی پردہ پوش ہوتا ہے، چگل خور اللہ کا ولی مرید
شیخ سے اپنے من کی ساری باتیں کہہ ڈالتا ہے، شاید کہ وہ اپنے بھائی سے بھی نہ کہہ سکے، کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کو کوئی تانا دے دے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس قابل ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ترین شخص ہے، میرے لیے ہاتھ اٹھا دے گا، میرے لیے کوئی راستہ آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ بیٹی کی بات، گھر کی کوئی بات سنائے، کوئی نجی بات سنائے، اور وہ اتنا کمزور ہو کہ وہ اپنے مریدوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہو، تو اس قابل نہیں کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے جائیں۔ دو خوبیوں اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو، ایک شفیق ہو اور دوسرا رفیق ہو۔ شفقت سب کے لیے کیسی ہے؟ یہ نہیں کہ امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ، امیر آ جائے تو امیروں کے لیے جمالی اور غریبوں کے لیے جلالی، اس مزاج کا وہ نہ ہو، بلکہ شفقت سب کے لیے کیسی اور رفاقت کا حق بھی نبھانے والا ہو۔ سنیے گا میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے، سر راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے۔ ایک جانب کیا دیکھا کہ ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور گزرے، قدم رکے، فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا، عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے؟ وہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سرے راہ جب کھلا میدان آیا نا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ہو بھائی ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا کھانا ملا، ننگا تھا لباس ملا، یتیم تھا ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا اور حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے اب بھی میں رو؟ شفقت سب کے لیے ایک جیسی۔ امام راضی ایک یتیم کو بیان کرتے، والد دنیا سے چلا گیا، ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی، ماں سے کہتا ہے ماں اگر اجازت دو تو میں چچا سے قمیض لے آؤں۔ ماں نے کہا بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، یہ یتیموں کو دھکے دیتے۔ بچہ تھا، ماں سے محبت سے الجھا، بہت سارے حق بیان کیے، کہا ٹھیک۔ یہ رخصت لے کے چچا کے دروازے پر آیا، اندر سے چچا آیا نہیں، چچا کے بیٹے آئے، ان سے باتیں کرنے لگا۔ کیا کہا؟ وہ کل کا پروگرام بنانے گیا تھا یا ان سے کہنے گیا تھا کہ چلو کھلے میدان میں جا کے کہیں کھیلتے ہیں؟ وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے؟ اور یار غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، وہ تو عید والے دن بھی نہیں آلو چھولے بیچ رہا ہوتا، غبارے بیچ رہا ہے۔ یہی کہا ہوگا نا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور میں سوالی بن کے آئی ہوں، ایک قمیض دے دو۔ یہ باتیں ہو رہی کہ چچا آ گیا، اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی آ رہا ہے، کیا آنکھیں نمناک ہوئی، دل میں گداز اترا، شفقت کے بازو پھیلے۔ ہم نے پڑھا نہ اس نے عرب کی روایت کو نہیں توڑا، اس نے اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا اور اس کو دھکا دے دیا اور کہتا پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائے۔ آبگینہ دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کام اٹھتا ہے۔ یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا، سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا پتر کس نے رلایا؟ کہا عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یتیم ہوں اور چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں۔ کہا بیٹا گھبرا نہیں، وہ آ گیا اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے، جا بیٹا جو مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ سنیے گا، یہ گھر آیا، ماں نے اترا چہرہ دیکھا، کہا تجھے منع کیا تھا، کہا ماں تو سچ کہتی ہے، عرب کا معاشرہ بڑا بے رحم ہے، لیکن سنا ہے اس شہر مکہ میں ایک شخصیت جو جھڑکتی گئی سائل کی جھولی بھرتی ہے۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ ماں چونک سی گئی، کہتی نہیں جانے دوں گی۔ کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے، دے دیں گے ٹھیک، نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے، ہمارے دروازوں پر بھی آتے، مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں دوست، کیا کچھ نہیں ہمیں کہتے سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا دعا لیں۔ اور یار تقاضا تھا، یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، سر راہ ملنے والے آپ کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا کہ سنا ہے آپ رحیم بھی ہو، کریم بھی ہو، اور پھر کہتا مجھے ایک قمیص چاہیے۔
ہم نے پڑھا ہے صاحب اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس نے آگے کہا کہ میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا. میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور میں سوالی بن کے آیا ہوں, مجھے ایک قمیض دے دو. حضور ناراض نہیں ہوئے یار, قمیض کے بٹن کھولے, اتاری, یتیم کو عطا فرمائی اور یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں. بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ تو جس سے بھی ملو, یہ ولی میں دو خوبیاں, شفیق بھی ہو اور رفیق بھی. شفقت سب کے لیے جیسی اور رفاقت کا حق بھی نبھانے والا ہو. دو خوبیاں اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو, صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو, سچ بولتا ہو اور سچ کی تصدیق بھی کرتا ہو. دو خوبیاں اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کی دعوت دیتا ہو اور برائی سے روکتا بھی ہو. اور دو خوبیاں اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو, ایک وہ سخی ہو اور دوسرا فرمایا وہ شب زندہ دار ہو. کنجوس اللہ کا ولی نہیں ہوتا. نذرانہ کیا ہے؟ امیروں سے لو اور ایسے غریب خوددار تلاش کرو جو اب کسی کے آگے ہاتھ ملانا توہین جستجو جانتے ہو, ان کی جھولیاں کرو. یہ نہیں کہ امیروں سے, غریبوں سے, بیواؤں سے, یتیموں سے, سب سے لو اور اپنی کوٹیاں بنگلے بنا. وہ علامہ اقبال کے ایک دوست پیر صاحب لاہور ملاقات کے لیے آئے, مرید کو بھی پتہ چلا آپ تشریف فرما ہیں. انہوں نے جا کر کے اپنا دکھڑا بیان کیا کہ حضرت غربت کی لکیر پہ کھڑا ہوں, 90 روپے کا مقروض ہوں, بیٹیاں بھی بڑی ہو گئی ہیں, نکاح کے قابل ہے, آپ دعا کرو کہ اللہ کو مناسب معقول رشتہ عطا فرما دے. حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور دعا کر کے ہاتھ منہ پہ پھیرا. مرید سیدھا سادہ تھا, اس نے جیب سے 10 روپے نکالے اور حضرت کے ہاتھ میں رکھے. انہوں نے پکڑے اور جیب میں ڈال لیے. آنے والا اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہے, آنے والا اپنے زخم دکھا رہا ہے اپنے حضرت کو. انہوں نے پکڑے اور جیب میں ڈال لی. وہ چلا گیا, اقبال سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا. اور اقبال ایک جگہ کہتے ہیں چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی, کڑوی کسیلی ہے, یہ قبول کرنے والی چیزیں ہیں. اقبال کہتے ہیں مجھ سے نہ ہی رہا گیا. میں نے کہہ دیا حضرت جب وہ بیچارہ آیا تھا تو 90 کا مقروض تھا اور جناب نے ہاتھ اٹھائے تو وہ 100 کا مقروض ہو گیا. اگر دے نہیں سکتے تھے تو اس نے لیے بھی کیوں؟ وہاں اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, بتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کا برہمن. اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشرمن. اقبال کہتے ہیں جہاں کبھی شاہین بیٹھتے تھے نا, آج کل کبے راج کر رہے ہیں. اور کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے, رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن. اب تو لوٹ مار والی کہانی شروع ہوگی. تو ولی میں دو خوبیاں, سخی بھی ہو اور شب زندہ دار بھی ہو. غافل اللہ کا ولی نہیں ہوتا. مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب, خدا کرے کہ شیخ کو بھی ملے یہ توفیق. اور دو خوبیاں اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو, ایک وہ عالم ہو اور دوسرا وہ بہادر ہو. جاہل اللہ کا ولی, اللہ کا ولی پڑھا لکھا ہوتا ہے, اور دوسرا اللہ کا ولی بزدل بھی نہیں ہوتا, اللہ کا ولی بہادر ہوتا ہے. یہ دو خوبیاں جس میں ہو تو وہ بھی اللہ کا ولی ہے. یہ گجرات کا واقعہ, ایک پیر صاحب تشریف لائے. اچھے لوگوں کے قدموں میں بیٹھنا ہمارا فخر اور شرف ہے, لیکن نقاب ان چہروں سے نوچا جاتا ہے جو اس نام پہ دھندا کرتے ہیں. وہ گجرات یونیورسٹی بالکل پڑوس میں ہے, تو وہاں وہ تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت کا امتحان لیتے ہیں, دھیان سے سنیے گا. انہوں نے پیر صاحب سے سوال کیا, حضرت ہمارا ایک سوال ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا میرا نمبر لے لو, کل کال کرنا, میں بتاؤں گا. بچوں نے سرگوشی کی, شرارتی تو انہوں نے لگتا ہے پیر ہی پیدل نے. انہوں نے سن لیا, جلال میں آگے کہتے ہیں ماں فقیر دی بار پراڈو کھلوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں. اللہ کا ولی ان پڑھ نہیں ہوتا, اللہ کا ولی پڑھا لکھا ہوتا ہے. اور دوسرا اللہ کا ولی بزدل نہیں ہوتا, اللہ کا ولی بہادر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھوں کا ساتھ عطا فرمائے, اچھوں کی سنگت صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صاحب مزار کے اللہ فضل و برکات عام فرمائے. اللہ ہمیں اسلاف کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.